السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وعلی کل من تبعہم الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ سلسلہ درس عادت عبادت کیسے بنتی ہے، آج اس کا ہم 12واں سبق پڑھنے جا رہے ہیں۔ آدمی کی عادات میں سے، اس کے روزمرہ کے معمولات میں سے ایک معمول یہ ہے کہ وہ جب گھر میں جاتا ہے تو اس کی ملاقات والدین سے ہوتی ہے۔ والدین کے ساتھ رہنا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، یہ ہر انسان کو اگر اللہ تعالیٰ اپنا انعام فرمائے اس کے بچپن میں فوت نہ ہو گئے ہوں تو ہر آدمی کو اس مرحلے سے گزرنا ہوتا ہے۔ یہ والدین کے ساتھ رہنا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اس عادت کو اگر ہم اپنی مرضی سے اس کے تقاضے پورے کرتے رہیں گے تو یہ ایک عادت اور معمول ہی رہے گا، جس کا کوئی آدمی کو دین کے لحاظ سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اس معمول کو وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق انجام دے گا تو پھر یہ اس کی عادات اور معمولات میں سے نہیں ہوگا، بلکہ یہ عمل اللہ کے ہاں عبادت بن جائے گا۔ اس کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں باتیں بتائی ہیں ان کا خلاصہ میں نے آج عرض کرنا ہے کہ والدین کے زندگی میں ان کے ساتھ رہتے ہوئے کن باتوں کا خیال رکھنا ہے، اور اگر خدا نخواستہ کسی کے والدین فوت ہو جائیں تو پھر اس کو کیا کرنا ہے۔ یہ دو مرحلوں میں دونوں باتیں آج انشاءاللہ سمجھنی ہیں۔ اگر والدین کے ساتھ آدمی رہ رہا ہے تو اس میں سب سے پہلی بات شریعت کی مخالفت کے علاوہ باقی تمام باتوں میں ان کی فرما برداری کرنا۔ ہاں، اگر کوئی ایسا حکم دیتے ہیں جو شریعت کے خلاف ہے تو پھر ان کی اطاعت نہیں کرنی۔ سورہ لقمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ اگر فرض کریں والدین آپ کو اللہ جل شانہ جو وحدہ لا شریک ہیں ان کے ساتھ شریک ٹھہرانے کا حکم دیتے ہیں کہ تم یہ شرکیہ کام کرو، تو اللہ کا فرمان ہے کہ ان کی اطاعت نہیں کرنی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ اللہ جو ساری کائنات کے خالق ہیں ان کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت کرنا جائز نہیں ہے۔ تو اس لیے جو بھی بات والدین کہہ رہے ہیں اگر وہ شریعت کے کسی بھی حکم کے مخالف نہیں ہے تو ان کی وہ بات تسلیم کرنا، ماننا، اس کی اطاعت کرنا۔ دوسرا ادب والدین کے ساتھ یہ ہے کہ ان کے ساتھ ہمیشہ بھلائی کا معاملہ کرنا اور ہر وقت خدمت کے لیے تیار رہنا۔ تو یہ بھی والدین کے حقوق میں سے ایک حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا۔ ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا، بھلائی کرنے کا حکم دیا ہے، وصیت کی ہے۔ اس کے بعد تیسرا ادب یہ ہے کہ اگر والدین کو کوئی چیز مطلوب ہے، وہ مطالبہ کرتے ہیں ہمیں یہ چیز لا کر دیں، تو اگر بندے کی استطاعت میں ہے تو بندہ، اس کا جو بیٹا ہے، بیٹی ہے، جو بھی والدین کے ساتھ رہ رہا ہے، اس کا یہ حق بنتا ہے
کہ وہ والدین کو ان کی مطلوبہ چیز مہیا کر کے دے۔ اس کے بعد چوتھا ادب یہ ہے کہ والدین کو ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھنا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھائی ہے کہ آپ یہ کہا کرو، اے میرے رب دونوں پر، والد اور والدہ دونوں پر ایسے رحم فرما جیسے ان دونوں نے مجھے بچپن میں مجھ پہ رحم کر کے مجھے پالا ہے۔ تو چونکہ والدین جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچتے ہیں ان کو بہت زیادہ خدمت کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ کی رحمت کی ضرورت ہوتی ہے، ان کی پرورش کی بڑی ضرورت ہوتی ہے، تو یہ دعا ان کے لیے مسلسل کرتے رہنا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ۔ مختصر سے الفاظ ہیں، یہ یاد ہونے چاہیے، اس دعا کو پڑھنے کا معمول رکھنا چاہیے۔ پانچواں ادب یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی بھی سفر کے لیے گھر سے دور جانا ہے، چاہے وہ جہاد کا سفر ہے، چاہے وہ تبلیغ کا سفر ہے، چاہے وہ علم دین سیکھنے کا سفر ہے، یا کوئی اور تجارت کا، کوئی ضروریات کا سفر ہے، تو اس کے موقع پر والدین سے اجازت لے کے جانا۔ ایک صحابی، ان کا واقعہ آتا ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو داؤد شریف میں یہ واقعہ آتا ہے کتاب الجہاد میں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی یمن سے ہجرت کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ یمن میں تیرا کوئی رشتہ دار موجود ہے؟ اس نے کہا جی میرے والدین ہیں۔ آپ نے پوچھا کیا ان سے اجازت لے کر آئے ہو؟ کہا کہ نہیں، اجازت لیے بغیر آ گیا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ واپس جاؤ، ان سے اجازت طلب کرو، اگر اجازت دیں تو جہاد میں شریک ہونا، ورنہ وہیں رہ کر ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ تو والدین کے ساتھ رہتے ہوئے ان کی اجازت کے بغیر دور کا سفر کرنا، یہ والدین کی حق تلفی ہے، اس کا بھی خیال رکھنا۔ چھٹا ادب یہ ہے کہ جب بھی والدین سے بات کریں تو ان کے ساتھ ہمیشہ نرمی سے بات کریں، کبھی کرخت لہجہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا صاف فرمان ہے کہ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ والدین کو آپ نے اف تک نہیں کہنا، نہ انہیں جھڑکنا ہے، بلکہ ان سے ہمیشہ عزت اور نرمی سے بات کرنی ہے۔ تو یہ والدین کا حق ہے، چاہے جتنا بھی ان کی بات ناگوار لگ رہی ہے، جتنی بھی طبیعت پہ بوجھ ہے، ہمیشہ ان کے ساتھ نرمی سے پیش آنا، کبھی بھی ان کے سامنے اونچی آواز سے اکڑ کر یا اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر تکبرانہ انداز سے بات نہ کرنا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا تو یہ فرمان ہے کہ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، ان کے سامنے اپنے کندھے بھی جھکا کے رکھنا۔ تو اس طرح والدین کے ساتھ نرمی سے بات کرنا، عاجزی سے پیش آنا، یہ کندھے جھکانے والی بات اگلے 7 نمبر پہ آ گئی کہ عاجزی سے پیش آنا۔ 8واں ادب یہ ہے کہ نہ تو والدین کو کبھی گالی دینی ہے، نہ ہی ان کی گالی کا سبب بننا ہے۔ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کبیرہ گناہوں میں سے بہت بڑا گناہ یہ ہے کہ بندہ اپنے والدین پر لعنت کرے، اللہ یعصم، ان پر کوئی گالی کا لفظ بولے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا کوئی آدمی اپنے والدین پر بھی لعنت کر سکتا ہے؟ یعنی صحابہ اکرام کو یہ سوچ کر ہی تعجب ہو رہا تھا کہ ایسا بھی کبھی ہو سکتا ہے کہ اولاد اپنے والدین کے لیے ایسے لفظ بول لے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جب کسی اور کے ماں باپ کو گالی دے گا تو وہ بندہ اس کے ماں باپ کو گالی دے گا، تو یہ گالی دے کر اپنے ماں باپ کی گالی کا سبب بنا، تو گویا کہ یہ خود لعنت کا جو ہے مستحق ٹھہرا۔ اس لیے کبھی نہ والدین کو گالی دینی ہے، نہ ان کی گالی کا سبب بننا ہے۔ سبب بننے میں بعض اوقات کوئی برے کام بھی ہو سکتے ہیں کہ اگر آپ کسی
کو گالی تو نہیں دیتے لیکن کو اتنا تنگ کر لیتے ہیں کہ وہ آپ کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے کہ اس کے ماں باپ نے اس کی تربیت ہی نہیں کی۔ تو اس بات کا خیال رکھنا، نہ تو براہ راست ان کو گالی دینی ہے، نہ ان کی گالی کا سبب بننا۔ اسی طرح نواں ادب یہ ہے کہ حسن سلوک میں ماں کو باپ پر مقدم کرنا۔ ایک صحابی آئے، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں ہے۔ پھر کہنے لگے اس کے بعد پھر کون ہے؟ آپ نے فرمایا پھر تیری ماں ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا پھر کس کا نمبر ہے؟ آپ نے فرمایا پھر تیری ماں ہے۔ چوتھی دفعہ جب انہوں نے پوچھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تیرے باپ جو ہے وہ تیرے حسن سلوک کے زیادہ مستحق۔ تو ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں ماں کو مقدم سمجھنا، اس کے بعد باپ کا درجہ۔ لیکن آج ہی درس میں میں بھی یہی آیات پڑھ رہا تھا سورہ لقمان کی، تو اس میں ایک بات میں نے عرض کی تھی، آپ لوگوں سے بھی عرض کر دیتا ہوں کہ خدمت کرنے میں تو ماں کا درجہ باپ پر مقدم ہے، لیکن اطاعت کرنے میں، حکم ماننے میں باپ کا درجہ ماں پر مقدم ہے۔ یہ مسئلہ فقہاء کرام نے باقاعدہ طور پر یہ بیان کیا ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ اگر فرض کرے ماں باپ کی باتوں میں اختلاف ہو جاتا ہے، ماں ایک حکم دیتی ہے، باپ اس کے مخالف حکم دیتا ہے، تو ہمیں حکم ماننے میں باپ کو مقدم رکھنا ہے اور خدمت کرنے میں ماں کو جو ہے وہ باپ پر مقدم رکھنا ہے۔ اسی طرح اگر کھلانے میں، یعنی کھانا مہیا ہے، سارا کھانا جو ہے وہ دستیاب ہے، اپنے جو ہے گھر والے سارے افراد بیٹھے ہیں، تو سب سے پہلے والدین کو کھانا دینا۔ آپ نے حدیث غار سنی ہوگی، اس میں 3 آدمی غار میں پھنس گئے، تو ایک آدمی نے یہی عمل اللہ کے سامنے بطور سفارش پیش کیا کہ اے اللہ، جب تک میں نے اپنے ماں باپ کو دودھ نہیں پلایا تھا اس وقت تک میں نے کسی اور کو دودھ نہیں پلایا، اگر یہ عمل تجھے قبول ہے تو ہماری اس مصیبت کو دور فرما۔ تو یہ عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، اللہ نے اس عمل پر اس بندے کی جو ہے مصیبت کو دور کیا۔ تو جو بات اللہ پسند کر رہے ہوں، اللہ کے نبی بیان کر رہے ہوں، تو اس کا پاس رکھنا کہ جب بھی کھانا مہیا ہے تو پہلے والدین کو دینا، پھر بعد میں باقی اپنی اولاد اور گھر والے افراد کو کھانا مہیا کرنا۔ اسی طرح 11واں ادب یہ ہے کہ کبھی بھی بیوی کو ماں پہ ترجیح نہیں دینا۔ بیوی کے الگ حقوق ہیں، اس کے الگ جو ہے وہ حقوق آپ پر، ہر خاوند پر لازم ہوتے ہیں، اس کا تو پاسداری کرنی ہی ہے، لیکن جب بھی موازنہ ہو جائے کہ ایک طرف ماں ہے دوسری طرف بیوی ہے، تو بیوی کو ماں پہ کبھی ترجیح نہیں دینا۔ اور اسی طرح دوستوں کو کبھی باپ پہ ترجیح نہیں دینا۔ عام طور پر ہمارے نوجوانوں میں یہ ہوتا ہے، باپ ایک بات کہہ رہا ہے لیکن دوست اس کو مجبور کر رہے ہیں، تو وہ باپ کی بات کو چھوڑ دیتا ہے، دوستوں کی بات کو نہیں چھوڑتا۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ کبھی بھی بیوی کو ماں پر اور دوستوں کو باپ پر ترجیح نہیں دینا۔ 12واں ادب یہ ہے کہ والدین کے متعلقین جو ہیں، ان کے جو بھائی ہیں، ان کے جو بہنیں ہیں، ان کے جو عزیز و اقارب ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کر کے اپنے باپ کو خوش کرنا، کہ میرا باپ خوش ہو کہ اس نے میرے رشتہ داروں کی بھی قدر کی ہے، میری بہن کی قدر کی ہے، میرے بھائیوں کی قدر کی ہے، یعنی چچا، پھوپھی اور دیگر جو رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کر کے اصل مقصود یہ ہو کہ میرے ماں باپ مجھ سے خوش ہو جائیں۔ اس مقصد کے پیش نظر ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا۔ یہ تو سارے حقوق و آداب اس وقت تھے جب کہ ماں باپ زندہ ہیں، ان کے ساتھ رہنا آدمی کو نصیب ہو رہا ہے۔ اگر فرض کریں والدین فوت ہو گئے تو ان کے لیے سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہنا، اور یہ ایک ایسا عمل ہے کہ یہ صدقہ جاریہ کہا گیا ہے کہ ایسی نیک اولاد چھوڑ کر جائے یدعو لہو، جو اس کے لیے دعا کرتی رہے۔ تو یہ دعا کرنا والدین جو فوت شدہ ہیں ان کا ہم پر حق بنتا ہے، ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہنا۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ اگر انہوں نے کسی سے کوئی وعدہ کیا ہوا ہے
یا کوئی وصیت کر کے گئے ہیں کہ میرے بعد یہ کام کرنا، اگر وہ شریعت کے مخالف نہیں ہیں تو ان کاموں کو، ان وعدوں کو پورا کرنا۔ یہ والدین جب فوت ہو جائیں تو ان کا ہم پر یہ حق ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ ان کے جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، جیسے ان کی زندگی میں ان کے رشتہ داروں سے آدمی صلہ رحمی کرتا تھا، ان کے وفات کے بعد بھی ان کے رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنا، یہ بھی والدین جو فوت شدہ ہیں ان کا ہم پر حق ہے۔ اسی طرح بڑے بھائی کو اپنے باپ کا درجہ دینا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بڑا بھائی، ویسے بھی ہمارے پنجابی میں بھی یہ ایک مقولہ مشہور ہے کہ بڑے بھائی جو ہوتے ہیں وہ باپ بجا ہوتے ہیں۔ بجا کا مطلب ان کی جگہ پہ ان کے قائم مقام ہوتے ہیں، تو ان کو باپ کا درجہ دینا۔ اگر کسی آدمی کا والد فوت ہو گیا ہے تو وہ جیسے والد سے بات پوچھ کر، مشاورت کر کے کام کرتا تھا، تو بڑے بھائی کو بھی وہی درجہ دینا چاہیے۔ اور پانچواں حق یہ ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر جمعہ ان کی قبر کی زیارت کرنا۔ اس کے بارے میں حدیث پاک میں یہ الفاظ ہیں کہ ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ حسن سلوک کرنے والا لکھ لیتے ہیں۔ تو اس لیے یہ قبر کے پہ جا کے دراصل اس بات کا استحضار ہوتا ہے کہ میرے ماں باپ اگر قبر میں چلے گئے ہیں تو ایک دن میں نے بھی آنا ہے۔ ان کے لیے اس وقت رقت دل میں پیدا ہو جاتی ہے، دعائیں نکلتی ہیں، ان کے ایصال ثواب کا دل کرتا ہے۔ تو اس لیے اس بات کا بھی اہتمام کرنا۔ اگر ہم یہ معمول اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر پورا کریں گے تو یہ معمول صرف ایک معمول نہیں رہے گا، عادت نہیں رہے گی، بلکہ عبادت بن جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی عادتوں کو عبادتوں میں ڈالنے کی توفیق